اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ میرے سامعین محترم، ناظرین گرامی، ہمارے تفسیر موضوع ہمارا تفسیر قرآن روائی اہل بیت علیہم السلام کی روایات کے ضمن میں اور فرمان قرآن مجید کے فرمان خدا الہی ہے۔ اس کے ضمن میں ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 35 اور 36 کو بیان کر رہے ہیں۔ اس کے دو حصے ہم نے بیان کیے ہیں۔ آج کیونکہ ہم فقط روایات کو دیکھ کر یہ چیزیں بناتے ہیں، کیونکہ میرا موضوع روائی ہے، تو لہٰذا ہم آج جو ہے ہماری بحث آخر یہاں پہ تھی کہ ہم نے کہا تھا کہ وَحَمَلَهَا الْإِنسان، ہم نے اس امانت ولایت الہیہ کو اِنَّهُ كَانَ ظُلُومًا جُهُولًا، تو آسمان، زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے، اور انسان نے اس کا بوجھ اپنے کندھوں پر ڈال لیا، کندھوں پر اٹھا لیا۔ وہ بہت ظالم اور جاہل تھا۔ تو یہاں سے ہم نے آگے بیان کرنا تھا۔ آج ہماری حدیث نمبر 12 ہے جس کو ہم نے بیان کرنا ہے۔ اس کے راوی جناب علی ابن محمد ابن حجم نے بیان کیا ہے کہ میں مامون کی مجلس و محفل میں حاضر ہوا، وہاں پر امام علی رضا علیہ السلام بھی موجود تھے۔ مامون نے عرض کیا کہ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ علیہ السلام انبیاء علیہ السلام کی عصمت کا عقیدہ رکھتے ہیں؟ تو امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، جی ہاں، انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں۔ تو مامون نے اللہ تعالیٰ کے اس قول سے کیا مراد ہے، وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 121 ہے۔ تو اس میں آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور بھٹک گیا۔ تو امام علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں رہائش و سکونت دی تھی اور فرمایا تھا، اسکن انت وزوجک الجنت وکلا منہا رغدا حیث شئتما ولا تقربا ہذہ الشجرۃ فتکون من الظالمین۔ تو اور تیری زوجہ جنت میں سکونت اختیار کرو اور جہاں سے چاہو کھا لو، اور اس درخت کے قریب نہ جانا۔ پس اللہ نے گندم کے پودے کی طرف اشارہ فرمایا، فتکون من الظالمین، ورنہ تم ظالم بن جاؤ گے، تم ظالمین میں سے ہو جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کے اس درخت کے قریب جانے سے روکا تھا، اس کا پھل کھانے سے نہیں روکا تھا۔ یہ نہیں کہا تھا کہ تم نے اگر اس درخت کا پھل کھا لیا یا اس کے مثل کسی درخت کا پھل کھایا تو ایسا ہو جائے گا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام و حوا علیہ السلام اس مخصوص درخت کے پاس نہیں گئے تھے، انہوں نے اس کی مثال درخت سے کھایا تھا، مثل اس درخت کے کھایا تھا، اور ابلیس نے ان دونوں کو وسوسہ میں ڈالتے ہوئے کہا تھا، ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرہ، یعنی یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 20 ہے، جس میں خداوند متعال فرماتا ہے کہ تم دونوں کو اس درخت سے منع نہیں کیا گیا تھا، بلکہ اس نے دوسرے درخت کے قریب جانے سے روکا تھا۔ اس نے
تمہیں اس درخت کا پھل کھانے سے نہیں روکا، اور اس کے روکنے کا مقصد یہ تھا کہ کہیں تم دونوں فرشتے نہ بن جاؤ، یا تم کو ہمیشہ کی زندگی نہ مل جائے۔ اور اس نے ان دونوں سے قسم کھا کر کہا تھا کہ میں یقیناً تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ تو اس سے قبل حضرت آدم و حوا علیہ السلام نے کسی کو خدا کی جھوٹی قسم کھاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ چنانچہ اس کا اثر یہ ہوا کہ وہ دونوں کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام و حوا علیہ السلام نے اس کی قسم پر اعتماد کر کے اس درخت کا پھل کھا لیا، اور یہ سبب منصب نبوت پر فائز ہونے سے قبل تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا یہ فعل گناہ کبیرہ نہیں تھا جس کی وجہ سے وہ جہنم کا حقدار بنتا، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کا یہ فعل صغائر میں سے تھا کہ جو نزول وحی سے قبل نبی کے لیے جائز ہے، اور جب اللہ نے ان کا انتخاب کیا اور انہیں نبی بنایا تو پھر ان سے کوئی ترک اولا صادر نہیں ہوا۔ ان کی پوری زندگی عصمت میں گزری تھی، ان سے کوئی صغیر و کبیرہ گناہ صادر نہیں ہوا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اور آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور وہ بھٹک گیا، پھر اس کے رب نے اسے چن لیا اور اس کی توبہ قبول کی اور اسے ہدایت دی۔ اور نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ آیت نمبر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 33 ہے کہ بے شک اللہ نے آدم اور نوح علیہ السلام اور آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام جہانوں سے چن لیا۔ جو 13 نمبر حدیث ہے، اس میں جناب عبدالسلام ابن سہل نے بیان کیا ہے کہ میں نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے عرض کیا کہ اے فرزند رسول، وہ کون سا درخت تھا جس کا پھل آدم و حوا نے کھایا تھا؟ کیونکہ اس کے بارے میں لوگوں میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ گندم کا درخت تھا، بعض نے کہا ہے وہ انگور کا درخت تھا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں امام علیہ السلام نے فرمایا یہ سب باتیں درست ہیں۔ میں نے عرض کیا اس اختلاف کے باوجود کیسے ساری باتیں درست ہو سکتی ہیں کہ امام علیہ السلام نے فرمایا اے ابو سالت، جنت کا ایک درخت پر کئی قسم کے پھل پائے جاتے ہیں۔ وہ درخت تھا کہ اس پر گندم کا پھل، انگور کا پھل اور اس کے علاوہ بھی پھل تھے۔ جنت کے درخت دنیا کے درختوں کی مانند نہیں ہوتے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا اور ان سے سجدہ کرو، اگر آدم علیہ السلام کو سجدہ ملائکہ قرار دیا ہے اور پھر اسے اپنی جنت میں رہائش کا حکم دیا، تو آدم علیہ السلام کے دل میں تصور آیا کہ اللہ مجھ سے افضل کوئی بشر پیدا نہیں کیا، بشر پیدا کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی دل کی کیفیت کو دیکھا تو اسے آواز دی اے آدم علیہ السلام، اپنا سر اٹھاؤ اور میرے عرش کے کنار کو دیکھو۔ جب آدم علیہ السلام نے سر اٹھایا اور عرش کے کنارے کو دیکھا تو اس پر یہ تحریر نور سے لکھی ہوئی دیکھی کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین وزوجتہ فاطمہ سیدۃ نساء العالمین والحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ تو حضرت آدم نے عرض کیا اے خدایا یہ کون ہے؟ حضرت اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تیری اولاد میں سے ہیں، اور یہ نہ
صرف تجھ پر بلکہ میری تمام مخلوق سے افضل ہیں۔ اگر یہ نہ ہوتے تو میں تجھے بھی خالق نہ کرتا، اور یہ نہ ہوتے تو میں جنت و جہنم اور زمین و آسمان کو خالق نہ کرتا، آسمان کو بھی خالق نہ کرتا۔ خبردار آدم انہیں حسد کی نگاہ سے نہ دیکھتا اور ان کے مقام عظمت کی کبھی تمنا نہ کرتا۔ تو پس ابلیس آدم علیہ السلام پر مسلط ہو گیا، یہاں تک کہ انہوں نے شجرہ ممنوعہ کا پھل کھا لیا، اور ابلیس حضرت حوا پر بھی مسلط ہوئے، جس کی وجہ سے اس نے فاطمہ الزہرا کو حسد کی آنکھ سے نگاہ سے دیکھا، اور اس نے بھی آدم علیہ السلام کی مانند شجرہ ممنوعہ سے کھا لیا، جس کی وجہ سے اللہ نے انہیں جنت سے نکال دیا اور اپنے قرب سے نکال کر زمین پر اتار دیا۔ تو علامہ عیاشی نے سلام مستنیر سے نقل کیا ہے کہ اس نے حضرت امام باقر علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے اس قول وَلَا تَقْرَبْ هَٰذِهِ الشَّجْرَةَ کے بارے میں فرمایا کہ مراد ہے اس درخت کے پھل سے نہ کھانا، اور حضرت علی علیہ السلام نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا فقط و فقط حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کا جنت میں ٹھہرنا، پھر اس سے نکلنا دنیا کے ایام میں سے 7 گھنٹے کا وقت تھا، یہاں تک کہ آپ نے اس شجرہ ممنوعہ سے کھایا، پس اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو اسی دن زمین پر اتارا دیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں احتجاج کیا اور عرض کیا، اے میرے رب، میں تجھ سے دیکھ رہا ہوں کہ تو نے میری خلقت سے قبل ہی میرے لیے مقدر کر دیا گیا تھا کہ میں یہ گناہ کروں گا، جب بھی میں گناہ کروں گا، اور میں ضرور کروں گا، یا یہ کام میں کروں گا اور یہ کام میری گردن و بخت میں درج و مقدر کر دیا گیا ہے، پس یہ فعل میری طرف سے ہے اور میرے فعل ہے، یہ تیری طرف سے نہیں اور نہ ہی تیرے فعل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم علیہ السلام، میں نے تجھے خلق کیا اور میں نے تجھے بتایا تھا کہ میں تجھے اور تیری زوجہ کو جنت میں سکونت دوں گا، اور میں نے تجھے اپنی نعمت سے نوازا ہے، اور میں نے تیرے اندر اپنی قوت نہیں رکھی اور تیرے اعضاء و جوارے کو اپنے نافرمانی پر قوت و طاقت نہیں دی، میری آنکھوں سے تو نے غائب نہیں، اور تیرے کام میرے علم سے پوشیدہ نہیں ہے، اور نہ ہی تیرا فاعل ہونا میرے لیے مخفی و پوشیدہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے خدایا، تیری حجت و دلیل میرے خلاف ثابت ہے، اے میرے رب، جب تو نے مجھے خلق کیا اور تو نے میری تصویر بنائی اور مجھے میں اپنی روح کو پھونکا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، کیا میں نے تجھے مسجود ملائکہ نہیں قرار دیا تھا، اور میں نے تیرے نام آسمانوں پر بلند نہیں کیا، اور تجھے اول ہی سے کرامت و عزت عطا نہیں کی، اور میں نے تجھے اپنی جنت میں سکونت عطا نہیں کی، یہ سب کچھ اس لیے تیرے ساتھ انجام دیا کیونکہ میں تجھ سے راضی تھا، اور میرے تیرے اوپر احسان اس وجہ سے نہیں تھا کہ تو نے میرے لیے کوئی ایسا کام کیا ہے جس کی وجہ سے تو اس کا حقدار ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، خیر تیری طرف سے اور برائی میری طرف سے ہے۔ اللہ نے فرمایا، اے آدم، میں کریم اللہ ہوں، میں نے برائی و شر سے پہلے خیر و نیکی کو خلق کیا ہے، اور اپنے غضب سے پہلے اپنی رحمت کو خلق کیا ہے، اور میں نے اپنی رسوائی سے پہلے اپنی عزت و کرامت کو مقدم رکھتا ہوں، اور اپنے عذاب سے پہلے اپنے احتجاج کو مقدم رکھتا ہوں۔ اے آدم علیہ السلام، کیا میں نے تجھے اس درخت سے نہیں روکا تھا اور تجھے خیر نہیں دی تھی کہ شیطان تیرے
اور تیری زوجہ کا دشمن ہے، اور تم دونوں کو جنت کی طرف منتقل کرنے سے قبل اس کی طرف متوجہ نہیں کیا تھا، خبردار نہیں کیا تھا کہ کیا میں نے تمہیں دونوں کو نہیں بتایا تھا کہ اگر تم نے اس درخت سے کھا لیا تو ظالم بن جاؤ گے اور میرے نافرمان بن جاؤ گے۔ آدم علیہ السلام جنت میں میرے جوار میں میرے نافرمان نہیں رہ سکتا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ تیری دلیل ہمارے خلاف تام و کامل ہے، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور ہم نے تیری نافرمانی کی ہے، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم خسارے اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا جب آدم و حوا نے اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے گناہ کا اقرار کر لیا کہ خدا کی حجت و دلیل ہمارے خلاف کامل ہے، تو انہوں نے رحمان و رحیم کی رحمت کو پا لیا، پس ان کے رب نے ان کی توبہ کو قبول کر لی، کیونکہ وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم علیہ السلام، تم اور تمہاری زوجہ دونوں زمین پر چلے جاؤ، جب تم دونوں اپنی اصلاح کر لو گے تو میں بھی تمہارے اصلاح کروں گا، اگرچہ کہ تم دونوں جانتے ہو کہ تمہیں قوت و طاقت میں نہیں ہی دینی ہے، اگر تم میری رضایت اور خوشنودی کو حاصل کرنے کی کوشش کرو گے تو میں تم دونوں سے جلدی راضی ہو جاؤں گا، اور اگر تم میرے خوف پیدا کر لو گے تو میں تمہیں غضب سے امان عطا کروں گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس وعدہ خدا کے باوجود بھی آدم علیہ السلام و حوا نے رونا شروع کر دیا اور عرض کیا اے ہمارے خدایا، اپنی اصلاح کرنے میں تو ہماری مدد فرما، اور وہ کام جس سے تیری رضایت و خوشنودی حاصل ہو اس پر ہماری مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تم کوئی برائی کر لو تو مجھ سے توبہ طلب کرو، تو میں تمہاری توبہ قبول کر لوں گا، کیونکہ میں بہت بڑا توبہ قبول کرنے والا رحیم ہوں۔ پس حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا اے خدایا، اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں زمین کے اس ٹکڑے پر نازل کر دے جو تجھ سے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ ان دونوں کو مبارک شہر مکہ میں نازل کر دے، تو پس جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو صفا پہاڑی پر اور حضرت حوا کو مروہ پر اتار دیا۔ جب دونوں کی ملاقات ہوئی تو دونوں اپنے قدموں پر کھڑے ہوئے اور اپنے سر آسمان کی طرف بلند کیا اور بلند آواز سے رونے شروع کر دیا اور انتہائی درجے کا خضوع و خشوع ظاہر کیا، تو آواز قدرت آئی جب میں تم دونوں سے راضی ہو چکا ہوں تو پھر تم دونوں کیوں رو رہے ہو؟ حضرت آدم علیہ السلام و حوا نے عرض کیا اے خدایا، ہم اپنی اس خطا و غلطی کی وجہ سے رو رہے ہیں جو ہم سے صادر ہوئی ہے، جس کی وجہ سے تو نے ہمیں اپنی بارگاہ کے جوار سے دور کر دیا ہے، اور ملائکہ کا تقدس جو تیرے لیے تھا ہم پر مخفی ہو گیا، اور ہماری شرمگاہ ہیں عریان ہو گئی ہیں، اور ہماری گناہ کی وجہ سے ہمیں اس دنیا کی کھیتی پر جبرن اتار دیا گیا، اور اس میں ہی ہمارے کھانا اور پینا قرار دیا ہے، اور تجھ سے دور و جدا ہونے کی وجہ سے ہمارے اندر شدت وحشت پیدا ہو گئی ہے۔ تو اس وقت اللہ رحیم رحمان نے ان پر رحم کرتے ہوئے حضرت جبرائیل کی طرف وحی نازل فرمائے اے جبرائیل، میں اللہ رحمان اور رحیم ہوں، میں نے حضرت آدم و حوا پر رحمت نازل کرنے کا ارادہ کیا ہے، کیونکہ ان دونوں نے میری بارگاہ میں اپنی وحشت کی شکایت کی ہے، پس تو جنت کے خیموں میں سے ایک خیمہ ان کے لیے لے کر جاؤ تاکہ جنت کے فراق کی وجہ سے میری طرف ان کے لیے تعزیت قرار پائے، اور دونوں کو خیمے میں جمع کرو، کیونکہ میں نے ان دونوں کے رونے اور وحشت و انتہائی
کی وجہ سے، تنہائی کی وجہ سے میں نے ان دونوں پر رحمت نازل کی ہے، اور یہ خیمہ مکہ کے پہاڑ کے درمیان مقام نزاع پر نصب کرو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مقام نزاع وہی بیت اللہ کی جگہ ہے، اور وہ بنیادیں ہیں جن کو اس سے قبل ملائکہ نے اٹھایا تھا۔ پس جبرائیل خیمے لے کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور بیت اللہ کی بنیاد پر اس خیمے کو نصب کیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت آدم کو کوہ صفا پر اور حوا کو کوہ مروہ پر نازل کیا اور اس خیمے میں دونوں کو جمع کیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس خیمے کی کمان سرخ یا یاقوت کی تھی، پس اس سے نور اور روشنی نکل رہی تھی، اور اس کی روشنی و نور سے مکہ کے پہاڑ روشن ہو گئے، جہاں تک کہ ان کی روشنی ہو گئی وہاں تک کہ علاقے کو اللہ نے خیمے اور آنکھ کمانوں کی حرمت کی وجہ سے حرم کا علاقہ قرار دیا، کیونکہ یہ خیمہ اس کی کمان جنت میں سے تھا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حرم کے علاقے میں کی جانے والی نیکی کو ڈبل قرار دیا ہے، اور اس میں کی جانے والی برائی کو بھی ڈبل قرار دیا ہے۔ فرمایا پھر اس خیمے کی تعبین کھینچی گئی تو یہاں تک کہ اس کی تنابین کھینچی گئی تو یہاں تک کہ اس کی تنابوں کو لے جایا گیا، وہاں تک کہ علاقے کو جہاں اس کے کیل نصب ہوئے تھے اس کے ارد گرد کو مسجد الحرام کی حدود قرار دیا گیا، اور اس خیمے کے کیل جنت کے باغوں کی شاخیں تھیں، اور اس خیمے کے تنابین سرخ رنگ کی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل پر وحی نازل کی کہ آسمانوں سے 70,000 فرشتے زمین پر لے کر جاؤ جو اس خیمے کی سرکش جنوں سے حفاظت کریں اور آدم و حوا کے لیے باعث انس ہو، اور خیمے اور بیت کی عزت و عظمت کے لیے اس خیمے کا طواف کریں۔ پس جبرائیل ملائکہ کو لے کر زمین پر نازل ہوا اور خیمے کے پاس رہے جو سرکش جنوں سے اس کی حفاظت کرتے تھے، اور روز صبح و شام اس خیمے کا طواف کرتے تھے، جیسا کہ آسمان کے ملائکہ بیت معمور کا طواف کیا کرتے تھے۔ بیت اللہ کی بنیاد آسمانوں والے بیت معمور کے بالمقابل اور سامنے تھیں کہ جو آسمان پر تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت آدم و حوا کو زمین پر اتارنے کے بعد پھر اللہ نے جبرائیل پر وہی نازل فرمائی کہ ان دونوں کو میرے گھر کی بنیادوں کی نشاندہی کرو، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میرے ملائکہ زمین پر میرے لیے اس گھر کے سائے میں زمین پر اتریں، پر تم میرے گھر کے ارکان کو میرے ملائکہ اور اولاد آدم کے لیے قرار دو۔ پس جب حضرت جبرائیل زمین پر اترے اور حضرت آدم علیہ السلام و حوا کو خیمے سے باہر نکالا اور دونوں کو بیت حرام کے طرح سے الگ کیا، اور پھر اس خیمے کو اس طرح کے مقام سے الگ کیا، اور آدم کو مقام صفا اور حوا کو مروہ پر قرار دیا، اور خیمے کو آسمانوں کی طرف بلند کیا۔ پس آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے عرض کیا اے جبرائیل، ہم دونوں کو الگ الگ کرنا اور پھر خیمے کو اٹھا لینا اور ہمارے درمیان جدائی ڈالنا کیا اللہ تعالیٰ کے غضب کی وجہ سے یا یہ اس رضا کی و خوشی سے ہے تو جو ہمارے مقدر میں کی گئی ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ تمہارے اوپر اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے نہیں، لیکن اے آدم، اللہ جو کرتا ہے اس کے بارے میں سوال نہیں کیا جا سکتا۔ تحقیق یہ 70,000 فرشتے جو آپ کی وحشت دور کرنے اور آپ کے انس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے ہیں، جو تیرے خیمے اور بیت کے ارکان کے گرد طواف کر رہے ہیں، انہوں نے اللہ کی
بارگاہ میں التجا کی ہے کہ وہ ان کے لیے اس خیمے کی جگہ پر ایک گھر بنائیں جو اس طرح کے طول و عرض کے برابر ہو، آسمانوں والے بیت معمور کے مقابل میں، تاکہ وہ فرشتے اس بیت کا طواف کریں جیسا آسمان میں بیت معمور کا طواف کیا جاتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی فرمائی ہے کہ میں آپ علیہ السلام کے اور ہوا کے درمیان جدائی ڈالوں اور خیمے کو آسمان کی طرف اٹھا لوں۔ پس آدم علیہ السلام نے فرمایا ہم اللہ کے فیصلے و تقدیر پر راضی ہیں اور اس کا حکم ہمارے اوپر نافذ ہے۔ پس آدم علیہ السلام کو کوہ صفا پر تھے اور ہوا کوہ مروہ پر تھیں۔ پس ہوا کے فراق و جدائی کی وجہ سے آدم علیہ السلام میں ایک شدید وحشت پیدا ہوئی اور دکھ و غم ہوا۔ پس آدم علیہ السلام ہوا کے شوق میں صفا سے اترے اور مروہ کی طرف چلے تاکہ اس کو سلام کریں۔ اس دور میں صفا اور مروہ کے درمیان ایک وادی تھی۔ پس آدم علیہ السلام نے صفا کے اوپر سے مروہ کو دیکھا، یعنی مروہ اس کو نظر آ رہی تھی، لیکن جب وہ وادی میں اترے تو اس کی تہ تک پہنچے تو مروہ اس کی نظروں سے اچھل گئی ہوگی۔ پس وہ وادی میں دوڑے، اس کو مروہ نظر نہیں آ رہی تھی، اس ڈر سے کہ ایسا نہ ہو کہ میں راستہ بھول جاؤں، لہذا واپس صفا پر گئے اور آپ کو مروہ نظر آئی۔ پھر آپ علیہ السلام نے چلنا شروع کیا اور مروہ پر پہنچ گئے اور اس کے اوپر گئے اور پس آپ علیہ السلام نے ہوا کو سلام کیا۔ پھر وہاں سے دونوں نے طرح کے مقام کو دیکھا کہ کیا گھر کی بنیاد کو اٹھایا گیا ہے، اور ان دونوں نے بارگاہ خدا میں سوال کیا، التجا کی کہ ان دونوں کو اس مقام پر واپس کر دیا دے جہاں تک کہ آدم مروہ سے اترے اور صفا کی طرف واپس پلٹ آئے، اور صفا پر کھڑے ہوئے اور وہاں سے مقام نزا کی طرف متوجہ ہوئے۔ پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ وہ ہوا کے مشتاق ہیں۔ پس پھر صفا سے اترے، مروہ کا ارادہ فرمایا اور ویسے ہی کام کیا جیسے پہلی مرتبہ کیا تھا۔ پھر وہاں سے صفا کی طرف واپس آئے اور پھر وہی کام کیا جو پہلے مرتبہ کیا تھا۔ پس مروہ پر آئے اور وہاں سے پھر صفا کی طرف گئے، یہاں تک کہ آدم علیہ السلام کا صفا سے مروہ تک جانا 3 مرتبہ تھا اور وہاں سے واپس آنا بھی 3 مرتبہ تھا۔ پس یہ 6 چکر ہو گئے۔ پھر وہاں کھڑے ہو کر اللہ سے دعا کی کہ میں وہ اس کے اور ہوا کے درمیان جمع کروں، تو اسی طرح ان کے درمیان 6 چکر ہو چکے تھے۔ پس پھر دونوں نے خدا کی بارگاہ میں گریہ کیا اور دونوں نے خدا سے سوال کیا کہ دونوں کو اکٹھا کر دے۔ اللہ نے اسی وقت میں نے دونوں کی دعا کو قبول کیا۔ زوال شمس کے وقت جبرائیل ان کے پاس آیا۔ آدم علیہ السلام اس حالت میں تھے کہ صفا پر کھڑے ہو کر مقام طرح کی طرح منہ کر کے دعا کر رہے تھے، تو جبرائیل علیہ السلام نے ان سے کہا کہ آپ صفا سے اتریں اور ہوا سے ملاقات کریں۔ پس آپ علیہ السلام صفا سے اترے اور وہ مروہ کی طرف گئے اور جیسے 3 مرتبہ کیا تھا ویسے ہی اس بار کیا، یہاں تک کہ مروہ تک پہنچ گئے اور پھر مروہ کے اوپر چلے گئے، اور جو خبر جبرائیل علیہ السلام نے سنائی تھی اس کے بارے میں ہوا کو اطلاع دی تو دونوں بہت خوش ہوئے اور اللہ کی حمد و شکر ادا کیا۔ پس اسی وجہ سے صفا مروہ کے درمیان سعی جاری ہوئی، اور اسی وجہ سے اللہ نے قرآن میں فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، تحقیق صفا اور مروہ شعائر اللہ میں سے ہیں۔ پس یہ جو شخص حج بیت اللہ کرے یا عمرہ ادا کرے، پس اس پر کوئی خرچہ نہیں ہے، ان کا طواف کرے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر جبرائیل دونوں کے پاس آیا اور دونوں کو مروہ سے اتارا اور دونوں کو خبر دی کہ اللہ جبار تعالیٰ نے اس زمین کی طرف اتارا ہے تاکہ صفا مروہ اور کوہ طور اور جبل الاسلام کوفے کی سرزمین کے پتھروں سے بیت اللہ
کی دیواروں کو بلند کرے۔ پس اللہ نے جبریل پر وحی کی، اس کو بتایا اور مکمل کرو۔ پس جبریل نے حکم خدا سے چاروں مقاموں سے پتھروں کو اکھاڑا اور وہاں پر رکھا جہاں اللہ نے رکھنے کا حکم دیا تھا، اور بیت اللہ کے ستون کو وہاں سے اٹھایا جہاں پر اللہ جبار نے حکم دیا تھا، اور ان دو ستونوں کو نصب کیا۔ پھر اللہ نے جبریل کو حکم دیا، اس گھر کو کوہ ابو قبیس کے پتھروں سے مکمل کرو اور اس کے گھر کے دو دروازے قرار دو، ایک مشرق کی جانب اور ایک مغرب کی جانب۔ پس جبرائیل نے گھر کی تعمیر کو مکمل کیا۔ جب جبرائیل اس گھر کی تکمیل سے فارغ ہوئے تو ملائکہ نے اس کے گرد طواف شروع کر دیا۔ پس جب آدم علیہ اور حوا علیہ السلام نے ملائکہ کو طواف کرتے دیکھا تو وہ بھی چلے اور انہوں نے بھی بیت اللہ کے گرد 7 چکر لگا کر طواف کیا۔ پھر وہاں سے نکلے، دونوں نے اس چیز کو تلاش شروع کیا جس کو کھا سکیں، اور یہ دونوں کا وہی دن تھا جس دن ان دونوں کو مروہ سے اتارا گیا تھا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ یہاں سے ہم کل حدیث آگے والی 16 نمبر حدیث کو بیان کریں گے۔ آج یہاں تک موضوع ہمارا کافی ہے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی